آج ہم نے بات کرنی ہے بنیان المرصوص۔ یہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا ہے اس لفظ کی برکت سے، اور اللہ نے عزت دی ہے۔ سب سے زیادہ بولا جانے والا، پڑھا جانے والا یہ لفظ برصغیر میں بن گیا ہے، کیونکہ اس لفظ کی جو برکت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ایک میں نے پوسٹ پڑھی جس پہ لکھا ہوا تھا، ایک بہت عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑ رہی تھی، نقصان ہو رہا تھا، ہر ملک کا اس میں ذکر بھی تھا۔ یہ پہلا موقع ہے بڑے عرصے کے بعد کہ اللہ پاک نے ایک ایسا موقع دیا، ایک اسلامی حکومت کو، ایک اسلامی مملکت کو اللہ نے عزت دی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ پاک نے بہت عزت سے بخشا ہے۔ تو آج ہم نے بات اسی آیت کے اوپر کرنی ہے، اسی لفظ کے اوپر کرنی ہے، اور اب تو اس لفظ کا جو مطلب اور مقصد ہے وہ بھی ہر بچہ سمجھ گیا ہے۔ آئینی دیوار، سیسا پلائی دیوار، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، آپس میں جڑے ہوئے صحابہ کی مثال بھی آتی ہے۔ اور جب ہم اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو مضبوط کرو، یعنی کہ کاندھے سے کاندھا ملا کے رکھو، پاؤں سے پاؤں ملا کے رکھو، اور پھر دل کا معاملہ بھی آتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب تک تم اپنی صفوں کو درست رکھو گے آپ کے اللہ دل درست رکھے گا۔ بنیان المرصوص اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک انعام ہے لفظ، اور جب ہم اس کے الفاظ کو، معنی کو دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بات کی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر اتحاد، اتفاق رکھنا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ حضرت اقبال نے کہا تھا، اور آج تو یہ آتا ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس جنگ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہندوستان کو بتایا گیا تھا۔ اور میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ دونوں ملکوں کو آپس میں پیار، محبت، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہندوستان کو ہمارے پاس آنا چاہیے، وہاں کی پبلک کو، اور ہمارے پاکستانی کو وہاں جانا چاہیے۔ ایک دن یہ وقت آنا ہے، اور ایسا وقت نہ آئے کہ آنے والی نسلیں دونوں ممالک کے حکمرانوں کو یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ بھئی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لہٰذا آج ہم نے بات اسی کے اوپر کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان الحق صاحب، ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پی یو پنجاب یونیورسٹی کے اندر، شعبہ پنجابی سے منسلک ہیں، 6 کتب کے مصنف ہیں، تصوف کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے حضرت پیر خواجہ سلیمان قمر قادری صاحب، بہت ہی نفیس و طبع آدمی ہیں، صاحب طرز آدمی ہیں، مختلف آدمی ہیں، اور مشائخ کے اندر ایک ایسا پیر مل جائے جو نوجوان بھی ہو اور روشن خیال بھی ہو، روشن دماغ بھی ہو، تو پھر ہماری موجیں ہو جاتی، کیونکہ قحط و رجال ہے، بندوں کی کمی ہے۔ آپ سجادہ نشین ہیں مانی شریف جنگ کے اندر، ایک بہت بڑی درگاہ خانقاہ ہے۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، موضوع آپ کے سامنے ہے، اس لفظ کے جو اصلاحی، اصطلاحی معنی، مفہوم آپ ہمیں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پیر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو، افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پاکستانی گورنمنٹ نے اور افواج پاکستان نے آفیشلی اس کامیاب آپریشن کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس تکمیل کے اوپر وہ تمام دوست جو پاکستان کے اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص طور پہ ترکیہ اور چائنا اور باقی دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل تھے، تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پوری امت مسلمہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ہی آسمان سے آگ برسائی جا رہی تھی، تو یہ بہت لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ مسلمانوں نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین
युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। इस आया मुबारका का तर्जमा कुछ इस तरह है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो कत्ताल करते हैं अल्लाह की राह में और अपनी सफ़ों को मजबूती से कायम रखते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब इस आया मुबारका को ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इनाम की बात कर दी कि मैं उन लोगों को अपना महबूब करार देता हूँ। महबूब होना, देखें अंबिया को भी वो दर्जा नहीं मिला, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है, माशाअल्लाह। आपकी फजीलत है कि अल्लाह ने बाकियों को रसूल खुदा बनाया और आपको महबूब खुदा बनाया। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो आपकी उम्मत के उन लोगों को अल्लाह ने अपना महबूब करार दे दिया। फरमाया कि मैं महबूब करार देता हूँ, मैं उनको अपना महबूब रखता हूँ, जो क्या करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, किसी जाती मकसद के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए और नेकी और हक के लिए वो जिहाद करते हैं। दूसरी बात ये कि बुनियानुम मरसूस, के जब वो जंग करते हैं खुदा की राह में, तो वो इत्तेहाद को कायम रखते हैं, इत्तेफाक को कायम रखते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं और उनके बीच में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे बिल्कुल मजबूती यकजान होके। अच्छा, उसमें चूंकि उस ज़माने में जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था, उस ज़माने में जो जंगें लड़ी जाती थीं, उन जंगों में बात ये होती थी कि सफरा हुआ करते थे दोनों फ्रीकैन। अब उसका मानी जो है वो तो वही है, लेकिन मफहूम तब्दील हो गया है, हालात बदल गए। ठीक है, क्योंकि हालात बदल गए, हालात के बदलने से मफाहीम तब्दील हो जाते हैं। पीर साहब क्या फरमाएंगे आप जी? किबला, यहाँ किबला डॉक्टर साहब ने बात ख़त्म की है, यहीं से मैं आगे शुरू करना चाहता हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि बुनियान मरसूस जो लफ्ज़ है, बुनियान मरसूस, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक बहुत बेहतरीन आप कह लें और एक जामे और एक बलीग तमसील बयान की गई है, जिससे 2 चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं, एक इत्तेहाद और दूसरा नज़्म व ज़ब्त। लफ्ज़ बुनियान मरसूस, इससे पहले सफ़ का लफ्ज़ आया है, इन्नल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न। सफ़ अपना तफसीर खाज़िन में है कि सफ़ कहते हैं बुनियादी तौर पर जमी हुई चीज़ को, जो ना आगे जाए ना पीछे जाए ना इधर उधर हिले, जहाँ रख दी जाए वहीं जमी रहे। वाह, क्या बात है। और मरसूस जो है, ये फिर दीवार के अंदर जो है वो शीशा डाला जाए। इसकी मैं आपको एक कुरान मजीद सूरह काफ से एक मिसाल देता हूँ कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने जब दीवार तामीर की तो उन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उस वाक़या को नकल किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीह रब्बी खैरुन, कि उस पर अल्लाह ताला ने जो मुझे गलबा दिया है, जो मुझे ताकत दी है, वो बेहतर है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, बस मेरी मदद करो ताकत के साथ। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक आड़ बना दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, तो मेरे पास तुम लाओ एक लोहे का तख्ता। जब वो लोहे का तख्ता लाया गया तो कुरान मजीद में फजअल हत्ता इज़ा साबा बैन सदफ़ैन, जी, फिर वो उन्होंने उस दोनों पहाड़ों के दरमियान उसको जब बराबर कर दिया, क़ाल अनफ़खू, फरमाया अब धुनको इसको। हत्ता इज़ा जअलहू नारा, जब उसको आग बना दिया गया, आग की तरह कर दिया गया। क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा, फरमाया अब गला हुआ पिघला हुआ पीतल लोहा लाओ और उससे इसको मैं भर दूँ। अल्लाह, फमस्ताऊ अन यज़हरूहु व मस्तताऊ लहू नक़बा। अब उस दीवार की मजबूती बयान की जा रही है कि याजूज और माजूज अगर इसको फलांगना चाहें तो इस पर चढ़ना चाहें, चढ़ भी नहीं सकेंगे। अगर इसके दरमियान कोई शगाफ डालना चाहें, कोई सुराख डालना चाहें, वो भी नहीं डाल सकेंगे। क्या बात। अब इसका ज़रा सियाक़ व सबाक़ देखिए। सियाक़ व सबाक़ इसका यह है कि इसकी पहली जो 2 आयात हैं जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन की निशानी बयान की है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, अमल और ज़ुबान में कौल में तज़ाद है।
مومن کی یہ شان نہیں. صحیح. اللہ نے مومن کی شان بیان کی، ان الذین یقاتلون فی سبیل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. میرے ماننے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں ڈٹ جائیں پھر سیسے پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ آگے ہلتے ہیں نہ پیچھے ہلتے ہیں. صحیح. اور اس سے متعلق اگر میں امام فخر الدین رازی کا قول نقل کروں تفسیر کبیر میں، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بنیان مرصوص سے رب ذوالجلال نے ایک تو اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور دوسرا جو ہے جہاد میں نظم و نسق جو ہے، انتظام جو ہے، اس کی محبوبیت کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں. موضوع آپ کے سامنے ہے بنیان مرصوص، اور ایک خبر بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے ہوا کیا تھا. پوری رات اجلاس ہوتا رہا. آرمی چیف، وزیر اعظم اور پوری ان کی جو ٹیم تھی، کور ٹیم جو تھی گورنمنٹ کی اور تمام فورسز کی بیٹھی رہی. اور جب اجلاس ختم ہوا تو اجلاس کے اینڈ پر یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کہ بھئی دعا کرنی ہے. تہجد کا ٹائم تھا، اور پھر آرمی چیف صاحب نے بڑی طویل دعا کرائی. اور بعض رائے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی جو نماز تھی باجماعت، یہ بھی آرمی چیف صاحب نے کرائی تھی. اور پھر یہ حکم ہوا، یہ طے پایا کہ سنت کے مطابق اٹیک کیا جائے گا. جب فجر پڑھ لی جائے گی تو اس کے بعد فوری جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، اور بات لمبی نہ ہو جائے، اسلام نے شکار کرنے سے بھی منع فرمایا اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، تاکہ پرندوں کا وہ ٹائم ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ قوت ہے اسلام کی. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب لوگوں کو انتہائی کامیابی کی مبارکباد، پوری قوم کو. اب دیکھیے، آپ نے جو تمہید باندھی ہے میرے ذہن میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں. سب سے پہلے چلیں اسی پر بات کر لیتی ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ رات کی تنہائی میں اٹیک نہیں کیا جائے گا، اور آپ نے خود بھی فرما دیا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ دھوکے میں مومن کسی پر حملہ نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں. واقعہ اب محرم بھی آنے والا ہے. واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے اور ان کے نمائندے تھے، آپ کے علم میں ہیں، جب وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ میں ایک شخص تھا شریک، وہ بڑا محب اہل بیت تھا اور بہت امیر آدمی تھا. بیمار ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ اس کی عیادت کے لیے آیا. اور پہلے ظاہر ہے اس طرح کے وزراء آتے ہیں تو پیغام بھیجتے ہیں. جی. تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں. اس وقت حضرت مسلم بن عقیل شریک کے گھر میں قیام پذیر تھے. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ میں، آپ پیچھے چھپ جائیں، اور جب یہ آ کے بیٹھ جائے گا عبید اللہ ابن زیاد تو میں پانی مانگوں گا. تو آپ نے پانی مانگنے کے اشارے سے سمجھ لینا کہ اب وہ بالکل اپنی معمولی حالت میں بیٹھا ہے، آپ نے پلٹ کے اس پر حملہ کر دینا. صحیح. یہ طے پا گیا. صحیح. حضرت شریک نے آواز لگائی کہ مجھے پانی دو. حضرت مسلم بن عقیل نہیں آئی. دوسری آواز لگائی، پانی دو، نہیں آئی. انہوں نے چیخ کے کہا کہ مجھے پانی دو، حتیٰ کہ میری جان بھی چلی جائے اس کے عوض. تیسری دفعہ جب کہا تو عبید اللہ بن زیاد اور اس کا غلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معاملہ ہے، تو وہ فوراً اٹھے اور اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے نکل گئے. حضرت مسلم بن عقیل آئے تو شریک نے کہا کہ آپ تشریف نہیں لائے، میں نے تو آپ سے ہمارا یہ طے پایا تھا. تو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ جب یہ طے پایا اور تو نے مجھے بلایا اور میں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا تو مجھے یہ نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ مومن کسی ایسے شخص پر حملہ نہیں کرتا جو تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے نہ بیٹھا ہوا ہو. یعنی وہ اپنی حالت معمول میں بیٹھا ہوا ہو اور آپ پلٹ کے اس پر حملہ کر دیں اور وہ ریڈی اور تیار نہیں ہے، تو یہ اجازت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس ایک سنت رسول کے احیاء کی اہل بیت نے کتنی بڑی قیمت چکائی. تو یہ بالکل سنت ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف. دیکھیے یہ آیت بڑی مشہور ہے، سورۃ الصف کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. دو لفظ سر قابل غور ہیں اور پورے آپریشن کا دو لفظ کے اندر ہی سب کچھ ہے. یہ جو لفظ ہے نا صفن، اس کا صلہ ہے بنیان مرصوص. ماشاءاللہ. صفن کا نتیجہ ہے بنیان مرصوص. اگر ہم صفن کو سمجھ جائیں تو آگے یہ سیسا پلائی دیوار کیا یہ سمجھ آ جاتی ہے. اب صف کیا ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صف اس
قطار کو کہتے ہیں جس میں لوگوں میں فاصلہ نہ ہو، مفارقت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور جب ہم مسجدوں میں صف بناتے ہیں تو ہوا گزرنے کی جگہ بھی نہ ہو. ایک فرد بھی اگر اس کی اتنی جگہ خالی ہے صف میں کہ ایک فرد بھی اس جگہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو ٹیکنیکلی صف نہیں کہتے. جی صف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس طرح نظم ہو کہ وہاں سے کوئی گزر نہ پائے. اور اس کی شرح مفسرین نے بڑی شاندار کی. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی دیوار جس میں شگاف نہ ہو. قرطبی فرماتے ہیں کہ صف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کی قطار کہ جن میں نفاق نہ ہو، جن میں اختلاف نہ ہو اور جن میں بزدلی نہ ہو. کیا بات کیا بات. اور سیوطی علیہ رحمہ جلالین میں فرماتے ہیں کہ ایسی قطار کو صف کہتے ہیں کہ جو اپنی غرض کے لیے نہ لڑنے کے لیے کھڑی ہو. اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. بس یہ 4-5 شرائط دیکھیں. اور یہ اب اس لشکر کو دیکھیں کیسے یکجان تھا. پوری قوم یکجان تھی، اپنے لیے نہیں لڑ رہی تھی، اللہ رسول اور کلمہ اور اپنے ملک اور وطن کے لیے لڑ رہی تھی. کسی طرح کا اختلاف نہیں تھا، کہیں نفاق نہیں تھا، کوئی پیٹھ پیچھے وار کرنے والا نہیں تھا. تو جب آپ یوں مجتمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کی پھر مدد اور نصرت آتی ہے، اور پھر اس کے یہ نتائج آتے ہیں جو پھر قوم نے دیکھے. جی پھر سے اسی ترتیب سے واپس آ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ میں جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی صفن کا بنیان مرصوص کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے مجاہدین کو نہ صرف جسمانی بلکہ قلبی اتحاد کی بھی ضرورت ہے. واہ واہ. دل بھی ایک ہوں، دل بھی ایک ہوں، جسم بھی ایک ہوں. اور اس سے جو 3 چیزیں اجاگر ہونے والی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی نظم و نسق ہونا چاہیے. پوری قوم یا پوری فوج جو ہے وہ ایک منظم یونٹ کی صورت اور وہ ثابت ہوا ہے. اور وہ ثابت ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جو ہے ان کا جسم جو ہے ایک عضو کی طرح ہے. یعنی اعضاء جیسے ایک جسم کے ہیں، ان کے وہ سب جو ہے ایک جسم کے اعضاء ہیں. اور تیسری جو بڑی خوبصورت بات ہے جو ہماری حکمت عملی تھی اس آدمی کی، ہماری کی، وہ یہ تھی کہ قوت ایمانی اور قوت عسکری کا امتزاج ہو. یعنی ایمان بھی ہو اس پر اور اس پر تمہارا عمل جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہم عام ہوں گی تب جا کے آپ کو فتح نصیب ہوگی. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو ویژولائز کریں کہ جب آپ مکہ شریف میں تھے اور مدینہ شریف سے 2 گروہ آئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. جی اس وقت مشرکین مکہ جو تھے ان کی ایک تو عزت تھی کہ ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا. دوسرا وہ لڑائی میں بڑے مشہور تھے کہ ان کی جنگیں نسلوں تک چلتی تھی اور صدیوں تک چلتی تھی، اور وہ لڑتے تھے. عام جلدی سے کوئی قبائل ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے. تو اس وقت انصاران مدینہ جو تھے جب وہ آئے تھوڑی تعداد میں تھے، اور ان کی آپس میں مدینہ شریف میں مختلف قبائل کی لڑائیاں بھی موجود تھیں، اور سبھی انہی قبائل جو ایک دوسرے کے مخالف تھے حضور کے پاس آئے. تو انہوں نے جب حضور کی دست مبارک پہ بیعت کی نا، تو اس وقت ایک بات کی. ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ دیکھ لو کہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دینا. ہم اتنے طاقتور، اتنے مضبوط اور تعداد میں اتنے نہیں ہیں کہ ہم مشرکین مکہ کا اور ان قبائل کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس نہ تو ہتھیار ہے نہ وسائل ہیں. یہ لوگ ہمارے سے زیادہ امیر ہیں. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم نے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تو حضور کے دستے مبارک پہ بیعت سبحان اللہ. کرنی، کیا آگے جو خدا جانے اور اس کا کام جانے. صحیح. اور اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کو حضور پہ نثار کر کے، قربان کر کے تو بیعت کی. آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بات جو جہاں میں نے چھوڑی تھی تھوڑا سا اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ اللہ رب العزت کا جو ہے حکمت اور تقاضا ہے اس فرمان کا کہ ایک تو ایمانی قوت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ عسکری قوت ہونی چاہیے. یہ دونوں جب مل جائیں تو پھر جو ہے صفن کانہم بنیان مرصوص یہ بنتا ہے. اور جب مومن ڈٹ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اقبال کہتا ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبحان اللہ. 2 نیم ان کی ٹھوک کر سے صحرا و دریا، سمٹ کر ان کی ہیبت سے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو اقبال کہتا ہے کہ جب مسلمان مقابلے کے لیے آ جائے، ڈٹ کے آ جائے، عسکری قوت کم ہو بے شک، ایمانی قوت زیادہ ہو، تو پھر مسلمان کو نہ ساز و سامان کی ضرورت ہے نہ اسلحہ کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں سر، ایک بڑی
اہم جملے کی طرف آپ کی توجہ اور وہاں سے بات کروں گا میں. بڑے مقاصد تب حاصل ہوتے ہیں جب آپ چھوٹے تشخصات کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. واہ. اب یہاں پر یہی ہوا. آپ دیکھیں ہمارے سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں, مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں, اپنا اپنا نقطہ نظر بھی موجود ہے, مسالک بھی موجود ہیں, سیاسی تشخصات, مذہبی تشخصات, حتیٰ کہ الگ الگ دین کے لوگ بھی موجود ہیں. عیسائی بھائی ہمارے وہ کامران مسیح نے کیسا زبردست پرفارم کیا, لیکن آپ دیکھیے کہ سب نے اپنے تمام پاکستانی شہری اپنے ان تشخصات کو قائم رکھتے ہوئے ایک وحدت کے اندر گم ہو گئے. تو لہٰذا یہی پیغام ہے کہ جب تک آپ اپنے تشخصات کو اٹھا کے سامنے لاتے ہیں اور بڑے مقاصد کے لیے ان تشخصات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کبھی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوتا. دوسرا اس کے اندر سورۃ الصف کا جو پس منظر ہے جس میں یہ آیت آئی ہے وہ بڑا شاندار ہے. تین چیزوں اس وقت پائی جا رہی تھی مدینہ کے ماحول میں جب یہ صورت نازل ہوئی. پہلی یہ کہ جہاد کے احکام نئے نئے آنے شروع ہوئے تھے, اس کے بعد پھر بدر اور احد ہوا. دوسرا یہ کہ اچھا اب جب جہاد کا حکم نہیں آیا تو کچھ لوگ جی کترا رہے تھے اس سے. دوسرا یہ تھا کہ نظم و نسق کی کمی تھی. اور تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے وہ منافقین جو آتے تو صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن اندر جا کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ, ان کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ تینوں طبقے پیش نظر تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس صورت کے اندر جہاد کا حکم دے کر ان تینوں بیماریوں کو مسلمانوں کے اندر سے نکلنے کے لیے فرما دیا. یہ تربیت ہے, پورا قرآن تربیت ہے. قرآن چونکہ اللہ کی صفات ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, سبحان تو لہٰذا ہر صفت الہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے پر چڑھ جائے اور بندے کی اپنی صفت کا رنگ ختم ہو جائے. یہی ہے تخلق باخلاق اللہ, یہی ہے اخلاق محمدی اور یہی ہے اخلاق الہی کے ساتھ خود کو مزین کرنا. تو اس آیت کے بعد یہ ہوا کہ جب پے در پے مسلمانوں نے جہاد کیا اور وحدت کے ساتھ کیا تو جہاد بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر نظم اور نسق کا وہ مظاہرہ ہوا کہ آپ دیکھیں, بلکہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ہمارے پائلٹ کا, آپ حیرت انگیز ہوں گے, میں بالکل حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ 10 فضا میں ان کے جہاز ہوتے تھے اور ایک ہمارا ہوتا تھا اور ہمارا ایک 10 پر بھاری تھا. میری فوراً توجہ اس آیت کی طرف گئی کہ اگر کوئی ایمان کی قوت سے جاتا ہے تو پہلے اللہ فرماتا ہے تم 100 پر ایک بھاری, پھر فرماتا ہے 20 کے برابر ایک, اور پھر آخری درجہ یہ ہے 10 کے برابر ایک. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے. ہم نے ہیں بنیان اور مرصوص کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور جنگ کے بعد وہ خبریں بھی سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پبلک کو معلوم نہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک بھی یہاں میں کوٹ کر, اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے, کام آتا ہے. یہ ہے مومن کا ترا امتیاز, یہ ہے اسلام کی وہ قوت, وہ پاور جو دوسرے مذہب میں ہمیں نہیں ملتی. آپ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہیں اور آخری سیگمنٹ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اس خوبصورت کتاب کے اوپر بات کر لیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرمائے, ان کی یہ کتاب ہے. 365 ماشاءاللہ اصول ہیں اس کتاب کے اندر. قرآن سے اگر کوئی بندہ جڑنا چاہتا ہے, کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو روز ایک اگر اصول کو اپنا لے, دیکھ لے تو آپ اور میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے اور آپ کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا کہ معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے, آپ طلب کریں, خریدیں اور کتابوں کو گھر سے سجائیں, گھر کو سجائیں کتابوں سے. یہ بہت مفید کتاب ہے, بہت ضخیم کتاب ہے, لیکن اگر آپ 1 سال اس کو پڑھ لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور میں بات لمبی ہو جائے گی. ہم روز موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, قرآن کو کتنا دیتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اصول دیکھیں. باتیں ہم بہت کریں گے کہ جی ہم مسلمان یا دوسرا بندہ ایسے. بھئی اللہ کے بندے, تم نے قبر میں جانا ہے, اپنا جواب خود دینا ہے. اور قبر کی تیاری کے لیے, دنیا کی بہتری کے لیے اس قرآن کو, اس قرآن کے اصولوں کو جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں, آپ ان کو ضرور پڑھیں. اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے یا فتاح ہو, یا فتاح ہو, بڑا مشکل کشا, بند راستے کھولنے والا. اور یہ جو وظیفہ ہے یہ بھی آج کے ہمارے موضوع سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے تو 313 بار نماز فجر
اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں، پھر اس کی بہاریں اور برکتیں دیکھیں۔ 313 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ سے ایک مفہوم یہ واضح ہوتا ہے کہ بہادری، جب خدا کے راہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، اور دوسری چیز جو اس سے غازی یا شہید، غازی یا شہید، کشتیاں جلا دو۔ بالکل، اور دوسری چیز جو اس سے واضح ہوتی ہے نا، وہ عسکری قیادت کی ان اصول اور قواعد اور ضوابط کو اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے، سبحان اللہ۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا سپہ کہ سالار کا دیکھنا حکم، جو ہمارے عسکری قیادت نے جو اصول اور قواعد قرآن سے لیے، قرآن سے مدد لی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے مدد لی، اور پھر پوری قوم ان کے ساتھ اور ان کے اس فیصلے میں ان کے ہمراہ رہی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ تو جب ہم قرآن اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کریں گے اور ان کو اختیار کریں گے، تو پھر دشمن جتنا مرضی بڑا ہو اور اس کا ہیبت اور دبدبہ جتنا بھی ہو، لیکن وہ جیسے کوثار جو رائی ہو جاتا ہے مومن کے سامنے، اسی طرح بڑے سے بڑا دشمن مومن کے سامنے ویسے ہی رائی ہو جاتا ہے جیسے 313 مجاہدین تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں آ گئے، اور بڑا دشمن تھا، بڑے وسائل تھے، بڑی طاقت تھی، اور وہ رائی ہو گئے، گمنڈ ان کو ہی بہت ختم ہو گئے۔ اور بالکل اسی طرح وہ بھی مشرکین تھے، یہ بھی مشرکین تھے، کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہماری قوم اور ہماری قیادت آئی ہے، اور جب قرآن کے مطابق آئی ہے، تو اللہ نے اس میں اپنی ایسی برکت ڈال دی کہ اب یہ دیکھیں کہ وہ کامران کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے آخری کال فلائی کرنے سے پہلے اپنی والدہ کو کی اور کہا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں اس سے واپسی ناممکن ہے، اور میرے لیے دعا کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا کیا کہ ایسا مشن جو امپوسیبل تھا، جس میں واپسی اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لا کے یہ ایک بات واضح بندے کر، کی عزت سے پوری ملک کو عزت پورے ملی۔ ملک قوم کو، اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کھڑے تو ہو، اور اسی آیت کے مطابق کہ تم اپنی صف کو مضبوط تو کرو۔ تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور جو اللہ کی مدد آئی آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور پوری دنیا نے دیکھی، اور اس کو صرف دیکھا ہی نہیں ہے، اب اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ چلو دشمن ہم بھی اس کو اب یہ تسلیم کہہ سکتے ہیں 2025 کی جنگ ہم نے بھی دیکھی تھی۔ جی بالکل، میں کچھ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں نا کہ 65 کی جنگ کچھ تھی اور اس میں بتایا کچھ جاتا ہے، لیکن اب 25 میں تو ہم لوگ خود ہم گواہ نے ہیں دیکھ لیا نا اپنے کہ آپ کو۔ رات کی تاریکی میں جی، بزدل پیر صاحب دشمن نے کیا حملہ کیا، اور فرمائیں گے ہم نے اس کا میں جواب آخر میں اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، اس دوران جب میری نظر سے ایک حدیث گزری نا، بخدا میری آنکھیں خود نہ ہوں۔ سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کبھی نہیں چھو سکتی، دوزخ کی آگ حرام ہے۔ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو ہمیشہ اللہ کی خشیت میں روتی ہے، ہمیشہ اللہ کی خشیت میں رہتی ہے، اور فرمایا دوسری آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے ساری رات بیدار ہو کر سرحد کا پہرا دیتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استثقلتم الی الارض، تم نکلو جہاد کے لیے، تم کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں زمین کے ساتھ چمٹ گئے؟ اللہ اکبر، موت نہیں آنی، ویسے نہیں مرنا آپ لوگوں نے۔ ابھی 3-4 روز قبل جو ہے ایک ہمارے میجر عبداللہ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو مجھے وہ میں نے سیگمنٹ سنا، یقین یعنی ایمان تازہ ہو گیا، کیونکہ والد صاحب نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کو پیٹھ پیچھے سے گولی لگی ہے تو اسے واپس نہ لانا، اگر اس کو سینے پہ گولی لگی ہے تو میں اس کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس کی وہ میت لائی گئی شہید ہونے کے بعد تو اس کے سینے پہ گولیاں لگی تھی۔ یہ ہے مسلمان کا جو ہے مقام، اور یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو بندے ہیں اور خاص مومن ہیں، یہ ان کی جوامت تھی۔ پیر صاحب دیکھیے نا کہ اس وقت جب منظر ہونا ہے کریم آقا کے سامنے، یہ لوگ بھی شہداء کے جو ورثہ ہیں، جو ماں اور باپ، ان کو عزت ملنی ہے۔ یہ صرف اس کی عزت نہیں ہے، اس کی ماں اور باپ کی بھی عزت ہے۔ جی وقار صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اختتام میں۔ افراد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بعض ایسے مواقع دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں تو آپ اپنے صحیح ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر قوموں کی زندگیوں میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں۔ ہم پچھلے 5 سال کو دیکھیں، 7 سال کو، ہم نے بہت کوسا جی ہم فلاں، پاکستان فلاں، پاکستانی قوم فلاں، لیکن اس وقت جو قوم کا مورال ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں وہ لوگ کر سکتے جو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھتے۔
اب ہم بطور قوم مانے جا چکے ہیں، اب ہماری عزت اور اکرام ثابت ہے، لہٰذا اب ہمیں اس قومی تشخص کو برقرار رکھ کے آگے بڑھنا ہے، اپنے لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، سیاسی طور پہ بھی اپنے کو ٹھیک کرنا ہاں ہے، اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بھی بہتر کرنا ہے، سیاسی ماحول کو بھی نارمل اپنے کرنا ہے۔ اختلاف سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں اس حد تک نہیں چلے جانا کہ آپ ریاست کے خلاف ہو جائیں، مذہبی اختلاف میں اس حد تک نہیں چلے جانا کہ آپ دوسرے کو کافر و فاسق کہنے تک پہنچ جائیں، ہر شے کو ایک لمٹ کے انتہا اندر پہ نہیں جانا۔ اعتدال کے ساتھ چلیں، قوم اور امت بن کے دکھائیں، تاکہ اگر کہیں اور سے نہ آئے تو جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے، تو لہٰذا آپ اس سب ٹھنڈی ہوا پہنچانے والے بنیں، اور اب تب وہ بن سکتے ہیں جب آپ وہ ملک جس کو علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور کن بنیادوں پر استوار کرنا چاہا، پھر قائد اعظم نے جس کی بنیاد رکھی، اب ہم سب اپنے اپنے حصے کے چراغ جلائیں گے، ہم میں سے ہر ایک چراغ جلائے بغیر اندھیرے کو کوسنے لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ ایک موقع ہے کہ بطور قوم اپنی اصلاح کریں، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے اپنے ملک اور قوم کا امپریشن بنانا ہے، ہم نے اپنے دین کا امپریشن بنانا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جب انتہائی پست اور رذیل قسم کے آرگومنٹس پر آ جاتے ہیں، اس سے دیکھنے والا جو تیسرا فرد ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر ان میں اتنی جرت ہوتی، اتنی ان کے اندر وزن ہوتا، اور ان کے دین میں اتنا ہوتا، اور ان کے ملک اور قوم میں اتنا ہوتا، تو یہ کم از کم آپس میں تو یہ دست و گریباں نہ ہوتے، لہٰذا ہم نے دوسروں کو موقع نہیں دینا زیادہ جو ہم ماضی میں دیتے رہے ہیں، اب اللہ نے ایک موقع دیا ہے قوم کو بطور قوم عزت اور اکرام کا، اب ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، جو قوم عزت نہیں سنبھالتی ان سے پھر عزت لے بھی لی جاتی ہے۔ پیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ڈاکٹر علی وقار صاحب کہوں گا کہ اللہ پاک تو اس ملک کے اوپر بہت مہربان ہے، بے شک وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا جو وجود ہے اس کی طرف دیکھنا محاسبہ چاہیے کہ کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے موجود، اور یہ رحمت ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے، اللہ کا جو نظام قدرت ہے وہ پاور میں آیا ہے، وہ ایکٹیو ہوا ہے، نصرت نازل ہوئی ہے جی مدد ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم کیا ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں ٹھیک ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، اور میں یہاں پہ جو بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، چین ہے، افغانستان ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، اور امریکہ نے بھی جو اس میں رول پلے کیا، متحدہ عرب امارات نے جو رول پلے کیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیر صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں قبلہ کہ بحیثیت قوم ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پھر اسی بنیاد مرسوس کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو اصل بات یہ ہے، قرآن اور حدیث کا بھی حکم یہی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ سپہ سالار کی ہونا چاہیے، جب تک انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے دفاع کیا، اور جب انہوں نے مناسب کیا سمجھا پھر انہوں نے جو ہے اقدامی اس حکمت عملی وقت تو سیکنڈ کے اعتبار سے ایکشن لینا پڑتا جی، اقدامی حکمت عملی کے تحت انہوں نے اقدام کیا۔ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں 3 دن ہماری فوج نے یہ جو ہے وہ جب دفاعی جو نقطہ نظر پہ رہی تو مائنورٹی تھی صحیح اگرچہ، لیکن کچھ لوگوں نے بہت کیچڑ اچھالا۔ چھوڑیں جی ان کو، نہیں، وہ مجھے بہت دکھ تھوڑے ہوا۔ ہیں، لیکن میرا خیال ہے دکھ کی بات وہ ہے۔ پاکستان میں نہیں بیٹھے جی لوگ، دکھ وہ کی باہر سے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات کسی اور جگہ نکل جائے گی، وہ راہ ہی چلا رہا ہے ان کو، نام کچھ ہیں لیکن پھر کچھ سادہ لوگ جو ہیں وہ اس بہاؤ میں آ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں بھی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ عقل، فہم، فراست، شعور اور دانش کے ساتھ جو فیصلہ، وہی بات کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈینگا باجے، بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ جو قیادت ہے اس کو یہاں پہ اطاعت امیر والی بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی پڑتی ہے، سمجھ آ گئی جی، اور اس کی سمجھ بھی ادھر ہی آتی ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے فیصلہ کیا اور جو فیصلہ کیا آج ساری قوم مان رہی ہے کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا، تو اگر اس وقت بھی ہم ساتھ ہی تھے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا، ہم لوگ من حیث القوم ہمیں پتہ ہی چلا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ وقت جو ہے نا قوموں کی زندگی میں یہ کبھی کبھی آتا ہے، اور اسی وقت ہی وہ قوم پہچانی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم قوم تھے، قوم ہیں، ہاں جب اس طرح کے حالات نہیں آتے تو پھر تھوڑا سا ہم سپریڈ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو پیغام دیں خوبصورت سا۔ سر خوبصورت پیغام میں نے پہلے بھی عرض کیا اور دوبارہ بتا دیتا ہوں، خوبصورت پیغام یہ ہے کہ اپنے قومی تشخص کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے ملک کے تشخص کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں سر ایک کتاب پڑھا تھا، آرتھر جیفری، مستشرق ہے، اورینٹلسٹ،
وہ بڑی زبردست اس نے اعتراض کیا. وہ کہتا ہے اگر ان کا کلیم ہے کہ ان کا دین سب سے بہترین ہے تو پھر یہ زمین پر سب سے بہترین انسان ہونے چاہیے, جبکہ یہ سب سے بہترین انسان نہیں ہے. اللہ وہ کہتا ہے اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کا دین سب سے بہترین دین ہے تو پھر یہ زمین پر سب سے بہترین انسان ہونے چاہیے. اللہ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم نقطہ ہے, اور میں پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. ہم نے یہ تو کہہ دیا پاکستان زندہ باد, جو پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, تو پھر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, محنت کرنی ہے, ٹیکس چوری نہیں کرنا, رشوت نہیں ہم نے لینی نہ دینی ہے, پھر ہم نے ملاوٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں کرنا, ہم نے کسی کا بد دیانتی بد عہدی نہیں کرنی. اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر باہر کی دنیا ہمیں عزت دے گی, پھر ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت ہوگی. پھر ایسے نہیں ہوگا کہ جس طرح ابھی ہمارے حالات ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.